آج ہم جس انسان کی بات کرنے والے ہیں اس کا نام ارطغرل ہے۔ جب 13ویں صدی کا آغاز تھا تب مسلمان بہت اذیت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ ہلاکو خان مسلمانوں کی خلافت تباہ کر چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا پر ایک نئی سلطنت ابھر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب منگول سائبیریا سے لے کر وسطی ایشیا تک تباہی مچا چکی تھی۔ ان کی طاقت کے سامنے سب سلطنتیں ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے ختم ہو چکی تھی۔ دوسری طرف سلطنت خوارزم نے بیشتر سلجوقی سلطنت کو فتح کر لیا تھا۔ منگولوں نے ان کی سلطنت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اس وقت وہاں موجود ترک قبائل کسی محفوظ جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ ان میں سے زیادہ تر چرواہے خانہ بدوش تھے۔ سرسبز علاقوں اور وافر پانی ان کی سکونت بن جاتا تھا۔ ان قبائل میں سے کچھ ایران، کچھ شام اور کچھ نے اپنا مسکن نیل کی وادیوں کو بنا لیا۔ ان قبائل میں سے ایک قبیلہ کائی بھی تھا۔ یہ قبیلہ طاقتور اور تعداد میں بہت بڑا تھا۔ یہ ایک نہایت جنگجو قبیلہ تھا اور اس کے سردار سلمان شاہ تھے۔ یہ قبیلہ سلمان شاہ کی سربراہی میں اپنے مسکن خراسان سے ایران کے رستے شام جا رہا تھا کہ اسی دوران دریائے فرات کے کنارے رک گئے اور وہاں پر ہی شاہ سلمان وفات پا گئے۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جن کا نام سنگر تاکن، گندوگدو، ارطغرل اور دندار تھے۔ سلمان شاہ کی وفات کے بعد سنگر تاکن اور گندوگدو اپنے خاندان کو لے کر اہلت چلے گئے۔ باقی بچنے والے لوگوں نے اپنے بہادر سپوت ارطغرل کو اپنا سردار بنا لیا۔ ارطغرل ایک انتہائی بہادر اور نڈر انسان تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی دندار کو لے کر ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہو گیا جو کہ اس وقت سلجوقی سلطنت کے قبضہ میں تھا۔ ان کے سلطان علاء الدین تھے۔ ارطغرل غازی اونیا کی طرف جا رہے تھے کہ انقرہ میں ان کو 2 فوجیں مد مقابل لڑتی ہوئی ملی۔ بہرحال وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جانتے تھے، لیکن ان میں سے ایک طاقتور اور ایک تعداد میں کمزور نظر آئے۔ وہ اپنے 445 سواروں کے دستہ کے ساتھ ان میں سے کمزور فوج کی ہمت بندانے کے لیے آئے اور اپنے مختصر سے دستہ کے ساتھ انتہائی دلیرانہ حملہ کرنا شروع کر۔ مخالف فوج ڈر گئی اور ایک جیتی ہوئی بازی ہار میں بدل گئی۔ معلوم ہونے پر پتہ چلا یہ ایک سلجوقی لشکر تھا۔ مخالف لشکر ایک تاتاری لشکر تھا، لیکن کچھ کے مطابق یہ ایک رومی لشکر تھا۔ اسی بہادری کی بدولت سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو انقرہ کے قریب ایک راجہ داغ کا علاقہ دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ یہ قبیلہ یہیں آباد ہو گیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے اپنی سرحدوں کی حفاظت اور رومی فوجوں کے حملے کو پشے پش ڈالنے کے لیے یہ علاقے ان کو دے دیے اور ان کو اجازت دے دی کہ سلطنت کے آس پاس کے علاقوں کو بھی اسی سلطنت میں شامل کر لیں، کیونکہ اس علاقے کی سرحدیں بازنیتی سلطنت کے بالکل ساتھ تھیں۔ ارطغرل غازی کی بہادری کے باعث کچھ عرصہ بعد سلطان نے سوغوت کا علاقہ بھی دے دیا۔ بعد میں اور بہت سے ترک قبائل بھی ان کے ساتھ مل گئے اور ارطغرل کو اپنا سربراہ تسلیم کر لیا۔ ان کے بعد ان کی فتوحات میں اضافہ ہوتا رہا۔ کونیا کے علاوہ سلجوقی سلطنت انتہائی کمزور ہو گئی اور بہت سے علاقوں پر سلجوقی سرداروں کی خود مختار ریاستیں اور کچھ علاقے رومیوں کے پاس چلے گئے۔ یعنی شہر اور بروہا کے درمیان منگول اور رومی فوجوں کو ارطغرل نے شکست دی تو سلطان نے یہ علاقے بھی ارطغرل کی جاگیر میں دے دیے۔ پھر اس پوری جاگیر کا نام سلطانوں ہی رکھا، لیکن ان علاقوں میں بہت سی خود مختار ریاستیں تھیں جن کو حاصل کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور اس کے بعد قرلوس عثمان کو عرصہ دراز محو جنگ میں رہنا پڑا۔ 1288 میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ارطغرل غازی کی اہلیہ حلیمہ خاتون غیاث الدین مسعود کی بیٹی تھی۔ ارطغرل غازی کے تینوں بیٹے گندوز، ساوجے اور عثمان کی والدہ حلیمہ خاتون ہی تھی۔ عثمان غازی آپ کے جانشین مقرر ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جب 1299 میں سلجوق کی سلطنت ختم ہو گئی تو اپنے مفتوحہ علاقوں میں اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا اور یہاں سے شروع ہوتی ہے 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی عظیم الشان سلطنت جو کہ 650 سال تک اس دنیا میں قائم رہی، جو کہ 1924 میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آج بھی ارطغرل غازی کی قبر سوغوت میں موجود اپنی عظیم الشان داستان بیان کر رہی ہے اور یہ تھی ہماری داستان ارطغرل غازی کے بارے میں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔